بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، ماشاء اللہ اچھی تلاوت۔ اب بچوں اس کو دیکھتے ہیں پہلے تجوید کے رول سے کیسے پڑھیں گے سورہ قریش کو۔ دیکھیے لام زیر لی ہے، اس کو جلدی سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آ رہا ہے حمزہ یا زیر ای، لی ای، یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ اور پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں لی لافی قریش، تو لی لافی قریش نہیں، لی ای لافی، حمزہ یا زیر ای 2 کاؤنٹ پڑھیں گے اسے۔ اس کے بعد پھر لام پہ آپ کو ایک کھڑا زبر فتح مستقیمہ دکھ رہا ہے، اسے بھی 2 کاؤنٹ، تو کیسے ہو جائے گا لی ای لافی۔ قاف حروف مستعلیہ ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، اتنے لیٹرز ہیں، انہیں ہیوی پورا فل ماؤتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی او کے ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں۔ تو قریش رو پر زبر لگا ہے، اسے بھی ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد یا ہے یا لین ہے، اسے سافٹ پڑھیں گے۔ اس کے بعد شین پہ وقف کر لیں گے۔ تو یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو ہم 2 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ لین کا قاعدہ بن رہا ہے۔ تو آپ 2 کاؤنٹ بھی وقف کر سکتے ہیں اور 4 کاؤنٹ بھی، 6 کاؤنٹ بھی۔ تو کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ لی لاف قریش اب نہیں پڑھیں گے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ لی ایلاف قریش، اور قریش نہیں پڑھیں گے، وہ مجہول ہو جاتا ہے۔ قریش یا کو اپنے مخرج سے پڑھیں گے، اگر ہم قریش کہہ دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مجہول طریقہ ہو جائے گا، قریش۔ ٹھیک، اب آگے آئیے سیکنڈ آیت پہ، کیا آ رہا ہے؟ ایلافہم۔ پھر دیکھیے آپ نیچے ایک کھڑی زیر آ رہی ہے، کسرہ مستقیمہ آ رہا ہے، تو اسے بھی 2 کاؤنٹ۔ پھر لام پہ پھر فتح مستقیمہ آ رہا ہے، اسے بھی 2 کاؤنٹ، تو ایلافہم۔ اس کے بعد رحلت الشتائی، تا کو ڈائریکٹ شین سے ملا دیں گے۔ یہ جو آپ کا الف ہے، لام ہے، یہ نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لام لام تعریف ہے، ابھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا، تو بس ایسا کریں گے، تا کو شین سے ملا دیں گے، کیونکہ یہ شین شمسی لیٹر ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رحلت الشتائی، بس سیف سین سے نہیں پڑھیں گے، صاد سے پڑھیں گے۔ وہ سوئف، وہ سوئف، سیف کہہ دیں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ سین سے سیف تلوار ہو جائے گا۔ تو وہ سوئف، شتاؤن کسے کہتے ہیں؟ سردی کو، ونٹر سیزن کو، سیف گرمی کو، یعنی سمر سیزن کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا، یعبدو نہیں کہیں گے حمزہ سے، فَلْيَعْبُدُوا، اور یہاں پہ آپ کا جو واو ہے یہ بھی 2 کاؤنٹ پڑھا جائے گا، فَلْيَعْبُدُوا۔ اس کے بعد آتا ہے رَبَّ، رو پر زبر ہے، اسے بھی پورا فل ماؤتھ پڑھیں گے۔ ہَذَا الْبَيْتِ، ہاں پہ دیکھیے 2 چشمی ہاں ہے، اس پہ کھڑا زبر ہے، اسے بھی 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ ہَذَا الْبَيْتِ، تھوڑا سا تا ایک دم کٹ نہیں کر دیں گے، قلقلہ نہیں کر دیں گے، یہ تا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ رب هذا البیت، ٹھیک۔ اس کے بعد الذی، تو الذی کو بھی ہم یہ مد منفصل ہو رہا ہے، 3 to 4 کاؤنٹ اسے elongate کریں گے۔ الذی اطعمہم، یہاں پہ دیکھیے تو آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، اطعمہم۔ اس کے بعد من جو، نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ من جو۔ اس کے بعد آ رہا ہے وآمنہم،
تو اس پہ بھی دیکھیے حمزہ پہ کھڑا زبر لگا ہے، اسے بھی 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. اور من خوف، تو آپ کی یہ تجوید کے رول سے ہو گئی. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ابھی جو بچے نیو جوائن ہوئے ہیں تو یہ نیو نیم کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی آفٹر رمضان آپ کی تجوید کی کلاس ہوگی، آپ سب جوائن کریے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں آ جائے گا. اب اس کی میننگ دیکھیے، ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھیے. سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج، سورہ قریش. تو قریش ایک قبیلے کا نام ہے جسے ٹرائب کہتے ہیں، قبیلہ. آج کل بھی قبیلے ہوتے ہیں نا بچے، ہم لوگوں کی جو بڑی سی فیملی ہوتے ہیں تو کوئی سر نیم قریشی لگا لیتا ہے، کوئی ملک لگا لیتا ہے، کوئی فاروقی لگا لیتا ہے، کوئی صدیقی لگا لیتا ہے. تو پہلے وہ کیا تھا، وہ قریش قبیلہ تھا، ایک ٹرائب تھا. تو یہ قبیلے کا نیم ہے. پھر دیکھیے اس پہ لکھا ہوا ہے نا آیاتھا، مینس 4 آیات ہیں. پھر یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 106 نمبر پہ، یہ قرآن کریم میں. پھر یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا بلر ہے، 29 نمبر پہ اس کا نزول ہوا ہے. یعنی نزول کے اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی، 29 نمبر پہ. پھر یہاں پہ دیکھیے رکوع لکھا ہوا ہے. تو اس میں کتنے رکوع ہیں، 1 رکوع ہے، 1 رکوع ہے. تو یہ جو اوپر چیزیں لکھی رہتی ہیں اس پہ بھی غور کیا کریے. ٹھیک. اب یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے مکیہ. تو مکیہ مینس کیا ہوتا ہے کہ مکی سورہ ہے، مینس ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مکی مطلب ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اوپر سورے میں کہیں پہ ہوگا مکیہ، کہیں پہ ہوگا مدنیہ. تو جب مکی اور مدنی مینس، مکی مینس جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی مینس جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں. تو یہ مکی اینڈ مدنی کا کنسپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا سمجھ میں آیا بچوں؟ اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، پریشان بالکل نہیں ہونا ہے، بار بار میں بتاؤں گی انشاءاللہ اور سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک. چلیے آگے چلیے. کیا کہا جا رہا ہے، لی ایلافی قریش. تو لی مطلب ہوتا ہے لیے، فور جسے ہم کہتے ہیں، لی مطلب لیے. ایلافی، ایلاف کا مطلب ہوتا ہے الفت دلانا، انہیں مانوس کرنا، دلوں میں محبت پیدا کر دینا، جسے ہم کہتے ہیں افیکشن، اٹیچمنٹ، وہی ہے. ٹھیک ہے. ایلاف. تو لی ایلافی قریش، قریش کو الفت دلانے کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. پھر آگے کیا آ رہا ہے، ایلافہم. تو ایلاف پھر وہی اوپر جو ایلاف تھا وہی سیم. ایلافہم، ان کو، ہم کا مطلب ان کو، کس کو، قریش کو. یہاں پھر قریش کا نیم ریپیٹیشن، یہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ بار بار ایک نیم لے کے نہیں چلتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، اور یہ نارملی ہم لوگ بھی ان کا ان کا کر کے بولتے ہیں نا، بار بار کسی کا نیم نہیں ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، دیکھیے کہ ایلافہم. تو ایلاف کا معنی ابھی الفت، مانوس، یہ آپ نے جانا. پھر ہم، ان کو، یعنی کس کو، ان قریش کو. ٹھیک. تو ایلافہم، ان کو الفت دلانے کے لیے. رحلتا مطلب سفر، رحلہ کسے کہتے ہیں، سفر کو. رحلت الشتائی یعنی بس صیف اور گرمی، تو سردی اور گرمی کے سفر پر. شتاؤن مینس سردی، ونٹر، صیف مینس گرمی یعنی سمر. رحلتن کہتے ہیں سفر کو. تو آپ نے اس کو پورا اگر جوڑا تو ان کو الفت دلانے کے لیے سردی اور گرمی کے سفر پر. تو آپ لوگ ایسے ہی اپنی نوٹ بک میں ریکارڈنگ رہے گی آپ کے پاس، آپ اپنی نوٹ بک میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو لکھیے گا بھی کہ رحلتن کسے کہتے ہیں، سفر کو. شتائی کسے کہتے ہیں، صیف کسے کہتے ہیں، یہ ساری میں نے الگ الگ بتایا. پھر اس کے بعد آگے آ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا. تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. عبدہ یعبدو، عبادت کرنا. فَلْيَعْبُدُوا، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. رب ھذا البیت، رب مطلب آپ جانتے ہیں، رب مطلب رب، رب مطلب پالنے والا، یعنی پوری
جس کو جتنی ضرورت ہو دینے والا، اسٹارٹنگ ٹو اینڈ ہماری کیئر کرنے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ رب ہاد البیت، ہادہ مطلب ہوتا ہے یہ، بیت مطلب ہوتا ہے گھر، ٹھیک؟ تو ہاذا آپ کے پاس کی چیز ہے، تو ہاذا مینس ہوتا ہے دس۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں پین ہے نا، تو آپ کہیں گے ہاذا قلم، ہاذا کتاب، ٹھیک ہے؟ اور دور کی چیز دیٹ کے لیے ذالک آتا ہے، جیسے آپ کے سامنے وال ہوگی نا، تو ذالک جدار، وہ دیوار ہے۔ تو ہاذا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ کے پاس جو بھی چیز ہیں تو آپ کہیں گی ہاذا قلم، ہاذا کتاب، ایسے کر کے ہاذا مطلب ہوتا ہے یہ، ٹھیک؟ تو رب ہاذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی جس نے، الذی کا مطلب ہوتا ہے جس نے، اطعمہم، طعامن کہتے ہیں کھانے کو، الذی اطعمہم، جس نے کھانا دیا، ہم مطلب ان کو یعنی قریش کو، جس نے کھانا دیا انہیں، من جوع، جوع کہتے ہیں بھوک کو، تو بھوک میں جس نے کھانا دیا۔ اس کے بعد وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دیا انہیں خوف سے، ٹھیک؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ لی ایلاف۔ اچھا، اس کا کنیکشن اگر آپ جو پچھلی سورہ ہے اس سے کریے، تو اس میں کیا تھا لاسٹ میں؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر یہاں آ رہا لی ایلاف قریش، اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کے جیسا بنا دیا، کیوں؟ لی ایلاف قریش، قریش کو الفت دلانے کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو الفت دلانے کے لیے سردی اور گرمی کے سفر پر، فلیعبدوا، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم، جس نے کھانا دیا انہیں، من جوع، بھوک سے یا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور امن دیا خوف سے۔ تو یہ آپ کا ورڈ ٹو ورڈ ہو گیا، تجوید کے رول سے ہو گیا۔ اب اس کو دیکھیے کہ اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے، کیا اس کی چھوٹی سی تفسیر ہے، تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو سورہ قریش میں کیا ہے؟ شکر اور نعمت۔ تو بچوں آج ہم ایک سچی اسٹوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ چیٹ باکس میں آنسر بھی کریے گا، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریے اور سوچئے، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، یعنی سینڈ جسے کہتے ہیں، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، تیز دھوپ ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی پلانٹ ہے، نہ کوئی انسان ہے، ایسا سنسان ریگستان یعنی ڈیزرٹ میں ایک ماں اپنے ننھے بچے کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو بتائیے انہیں وہاں چھوڑ کر کون آیا تھا؟ آپ نے ابھی سیرت النبی کی کلاس میں پڑھا تھا شاید، انہیں وہاں چھوڑ کر کون آیا تھا؟ کون گیا تھا وہاں چھوڑ کے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ تھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا پوچھا تھا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو جواب ملا یس۔ انہوں نے فوراً کہا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو بچوں اسے کہتے ہیں ایمان، فیتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر سے بھی بہتر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز ایوری تھنگ، ہر کچھ جانتے ہیں۔ پھر جب وہ وہاں آئی تھیں تو ان کے پاس جو بھی چیزیں تھیں، ایون پانی بھی فنش ہو گیا، تو وہ اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے کہاں دوڑی تھی؟ پہاڑوں پہ، دو پہاڑ کے بیچ میں دوڑی تھی نا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار انہوں نے چکر لگائے تھے۔
तब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या किया, मोजज़ा किया था, मेरिकल, और जमीन से पानी का चश्मा निकला। यही अब क्या है, जमजम है, जो आज भी हम लोग पीते हैं। फिर उसके बाद कुछ साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आए और अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे के साथ मिलकर क्या किया, अल्लाह ताला का घर जो काबा है उसे बिल्ड किया, जिसे आज हम खाने काबा कहते हैं। फिर उसके बाद में वक्त गुजरा, वहां लोग आबाद हो गए, क्योंकि पानी का चश्मा आ गया तो वहां आबादी हो गई और कुरैश कबीला वहां पे रहने लगा। तो एक जमाना आया जब अभी पिछले आपने कल ही ये स्टोरी पढ़ी है कि वहां लोग रहने लगे। तो फिर क्या हुआ, एक जमाना ऐसा आया कि जब यमन का बादशाह अबरहा अपनी हाथियों की फौज लेके आया काबे को डिमोलिश करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बर्ड के जरिए उसको बचा लिया। तो इसके बाद अरब के लोगों के दिल में कुरैश की इज्जत और बढ़ गई, क्योंकि वो काबा के सर्वेंट थे ना, काबा के केयर टेकर थे, काबा के खादिम थे। तो अब उस जमाने में क्या था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई कैमरास वगैरह नहीं थे रास्तों, जो जब भी सफर करते थे रास्तों में डाकू हमला कर देते थे। मगर कुरैश जब सर्दी में यमन और गर्मी में शाम अपने बिजनेस ट्रिप पे जाते थे तो लोग उन्हें हाथ तक नहीं लगाते थे। क्यों? सब जानते थे कि ये काबा के केयर टेकर्स हैं, क्योंकि वो वहां रहते थे, उसकी कीज भी उनके पास थी। और जब हाजी आते थे तो उनको पानी पिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे। तो सारा जो उसका देखभाल था वो उन्हीं के पास था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरैश को सर्दी और गर्मी के सफर की आदत थी, वो तिजारत करते थे और उनके घरों में रिस्क आता था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें भूख में यानी हंगर से बचाया और खौफ से मीन्स फियर से अमन दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो उन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें, यानी जिसने खाना दिया, हिफाजत दी, इज्जत दी, इसका शुक्र अदा करो। तो बच्चों, आज हम भी सोचें, हमें खाना कौन देता है, हमें सुकून से सोने की जगह कौन देता है, हमें इतने अच्छे पेरेंट्स किसने दिए, हमें स्कूल जाने की आसानी किसने दी, हम इतने अच्छे कहीं जाते हैं प्लेन से, कहीं जाते हैं ट्रेन से, कहीं जाते हैं गाड़ी से, सब कुछ किसने दिया है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? फलियाबुदू रब्ब हादल बैत, तो हमें उस घर के रब की इबादत करनी चाहिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, सच बोलना चाहिए और दिल से अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। यही है सूरह कुरैश का खूबसूरत पैगाम कि नेमत मिले तो हमें गुरूर नहीं बल्कि शुक्र और इबादत। तो एक बात दिल में बिठा लो बच्चों, अल्लाह ताला को शो ऑफ और एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अल्लाह ताला हमें अच्छा घर दे, हमें अल्लाह ताला अच्छी गाड़ी दे, हमें अल्लाह ताला अच्छे नंबर से स्कूल में कामयाब करें, हमें अल्लाह ताला खूब अच्छे अच्छे ड्रेसेस दें, अल्लाह ताला हमें खूब अच्छी अच्छी चीजें सीखने का मौका दें, सिखाने का मौका दें, तो और हम कहें मैं सबसे बेहतर हूँ, तो ये प्राउड फीलिंग है, ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को सादा दिल और नर्म मिजाज बच्चे पसंद हैं। हम जो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या दुआ करते हैं, ये सब हमारे क्या हैं, रिचुअल्स हैं, यानी इबादत के काम हैं, हमें ये काम मिला है। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, वो ये भी देखते हैं कि हमारे दिल में क्या है। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल फीलिंग, यानी दिल की सच्चाई। अगर हम
नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोग कहें कि वाह कितने नेक बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया, हम दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि कोई आ गया, हम 5 टाइम अच्छे से नमाज पढ़ रहे हैं, फिर उसके जाने के बाद हम नमाज छोड़ दे रहे हैं। क्यों? ताकि सब मेरी तारीफ करें। तो ये क्या हो गया, शो ऑफ हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने के लिए पढ़ें तो ये सच्ची इबादत है। तो सूरह कुरैश हमें सिखाती है कि जब अल्लाह ताला हमें फूड दे, सेफ्टी दे, पीस दे, तो हमें क्या करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और हमें एक दूसरे से शेयर भी करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कभी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। याद रखो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है ये चीजें। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनको नेमतें याद दिलाई अल्लाह ताला ने कुरैश को। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि फलियअबुदू रब्ब हादल बैत, तो इस घर के रब की इबादत करिए। और शुक्र भी क्या होता है, हम लोगों को अल्लाह ताला कोई भी चीज देते हैं तो हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हैप्पी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र बिल कल्ब भी होना चाहिए, यानी thankfulness in the heart, thankfulness by the tongue, thankfulness by action। हम हर तरीके से शुक्र बिल कल्ब, शुक्र बिल लिसान, शुक्र बिल जवारे, यानी आमाल से भी हमारा शुक्र होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जवारे मीन्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इनसे भी शुक्र अदा करना चाहिए। आइज मिली है तो हमें उससे क्या करना है, उससे हमें मोबाइल में गेम खेल के थोड़ी खराब कर लेना है, या सिर्फ कार्टून देख के थोड़ी खराब कर लेना है, या उसमें सीरियल मूवीज पिक्चर देख के थोड़ी खराब कर लेना है। ये आंख हमें दूसरे मकसद के लिए मिली है ना, हाथ हमें दूसरे मकसद के लिए मिले हैं ना, टंग हमें दूसरे मकसद के लिए मिली। तो जिसका जो मकसद है, जिस चीज के लिए, जिस चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, जब उसको उस काम में हम लगाएंगे तो शुक्र है। खाली वो शुक्र बिन लिसान की सब, अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, मैं गंदे काम में लगा के मैं बोलूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये शुक्र नहीं है। हमें हर तरीके से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो सूरह कुरैश का पैगाम समझ में आ गया बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, बच्चों के माइक्स ओपन कर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन है बच्चे कर सकते हैं। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।